السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، اور بے شمار ہزاروں کروڑوں لاکھوں درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں جب آغاز کیا تو آغاز کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ذہنوں کے اندر سے یہ شکوک و شبہات نکال دیے کہ جس کتاب کو تم پڑھنے جا رہے ہو کہ یاد رکھنا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایمان والوں اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب تم نے اس کو الحمد سے لے کر والناس کی سین تک پڑھتے جانا ہے اور اس پر عمل کرتے جانا ہے، اس بات کو ذہن سے نکال کے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کجی باقی نہیں رہ گئی۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ اگر قرآن مجید کے علاوہ بھی دیکھا جائے آسمانی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے بھیجی تھی، تو رات اس وقت 4 مختلف نسخوں کے اندر موجود ہے، لیکن خود عیسائی بھی یہ بات دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاب آج اسی طرح موجود ہے جیسے آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ جبکہ قرآن مجید کے بارے میں نہ صرف مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے بلکہ خود عیسائیوں کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر آپ مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا کو دیکھ لیں تو ہر جگہ پر آپ کو کسی جگہ پر بھی نسخہ جو ہے وہ چینج نہیں ملے گا، ہر جگہ پر نہ زیر نہ زبر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جیسا اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا تھا آج بھی الحمدللہ یہ اسی حالت کے اندر موجود ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا۔ تو محترم بھائیو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان پوری دنیا کے اندر کتنے بھی کمزور ہو جائیں اور کتنے بھی بے حس ہو جائیں، اپنے معاملات میں مشغول ہو جائیں، تو پوری دنیا کے کفار مل کر بھی اس قرآن مجید کی فزیکلی اس کے الفابیٹ میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے۔ اچھا، خرابی اگر آئے گی تو کہاں پر آئے گی؟ خرابی یہاں پر آئے گی کہ جہاں پر مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں نے اس قرآن مجید پر عمل کرنا تھا، یہاں پر خرابی آئے گی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ کتاب پرنٹ ہوتی ہے تو وہ یہ واحد کتاب قرآن مجید ہے، اور اسی کتاب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ لینگویجز کے اندر اگر کوئی ٹرانسلیٹ ہوئی ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یہ اعزاز دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو اس کا مقابلہ پوری دنیا میں کسی بھی کتاب کے ساتھ آپ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ براہ راست اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ جب کسی بات کی، کسی شخص کی، کسی بھی بات اور کلام کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بات کرنے والا شخص کون ہے۔ اگر گھر کے اندر ایک بچہ بات کر رہا ہے اس کی اور اہمیت ہے، اگر اس گھر کا سربراہ بات کر رہا ہے تو اس کی اور اہمیت ہے، اگر اس محلے کا سربراہ یا اس شہر کا سربراہ یا پورے ملک کا سربراہ اگر ایک بات کرے تو اس کی اہمیت اس انداز سے بڑھ جاتی ہے۔ تو عزیز بھائیو، قرآن مجید براہ راست اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ یہ کلام ہے،
اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ کی صفاتی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے محبوب بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ 23 برس کا یہ طویل عرصہ ہے۔ ضرورت کے پیش نظر مختلف اموات میں، مختلف امور کے اندر، مسلمانوں کے حالات و واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کو آسمان سے نازل کیا، نازل اپنے بندے کے اوپر کیا، اور قیامت تک کے لیے اس کو دلیل بنا کر بھیج دیا کہ ایمان والو، اگر تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو آج بھی 1400 سال گزر جانے کے بعد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر کامیابی کی کوئی کنجی اس دنیا میں موجود ہے تو محترم بھائیو وہ اللہ رب العالمین کی ایک واحد کتاب ہے، جو اس وقت آج کے دور میں بھی بہت بڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یہ اعزاز دیا، وہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کو اور بڑی جناب علی نعمتوں سے نوازا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ایمان والو اس کتاب کے ذریعے ہدایت پکڑو، اس میں نہ صرف ہدایت ہے بلکہ ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آخری 3 کل معاوضات پڑھ کے دم کر لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا دے دیتا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے تو میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتی اور آپ ہی کے ہاتھ پہ دم کر کے آپ کو پھیر دیتی تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی استدلال کیا کہ آپ جو دم وغیرہ ہے آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں سے براہ راست آپ قرآن کا سہارا بھی لے سکتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جا رہے، ایک جگہ ایک صحابہ کا گروہ گیا ایک عرب کے قبائل کے اندر، انہوں نے ان کی کوئی اچھی مہمان نوازی نہیں کی، تو اس قبائل کے اندر سے جو ایک سردار تھا، ان کے سردار کو بڑے کو جو ہے نا ایک بیماری لگ گئی، اس کا علاج ان کو کوئی نہ ملا۔ وہ آئے صحابہ کے پاس، انہوں نے آ کر کہا ہمارے اندر ہمارا سردار موجود ہے، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی طبیب ہے، کوئی علاج ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے کہا ہاں ہم علاج کر دیں گے، لیکن اس کے بعد ہم تم سے معاوضہ لیں گے۔ کچھ بکریاں طے ہوئی، انہوں نے معاملہ طے کر لیا، سورۃ فاتحہ کے ساتھ پڑھ کے دم کیا۔ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کے ساتھ پڑھ کے جب دم کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو شفا دے دی، انہوں نے وعدے کے مطابق بکریاں دے دی۔ یہ سامان لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ عرض کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے حلال ہے، خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ۔ تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید بطور سفارش اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا، یہ اللہ کو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے سورۃ ملک اللہ رب العالمین کے ساتھ باقاعدہ مکالمہ کرے گی، بحث کرے گی، اور اس کو پڑھنے والوں کو حدیث میں آتا ہے یہ قبر کے عذاب کے اندر رکاوٹ بن جائے گی۔ قبر کا جو عذاب ہے یہ سورت اسے انسان کو بچا لے گی۔ اور اسی طرح سورت بقرہ اور سورت آل عمران فرمایا 50,000 سال کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لمبی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو جگہ دے گا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت بقرہ اور آل عمران پڑھنے والوں کے لیے یہ قیامت والے دن صاحبان بادل کی شکل میں آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ ان کو ڈھانپ لے گا۔ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا یہ صورتیں اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ اس بندے کی پروٹیکشن کریں گی۔ قرآن یا تو سفارش کرے گا یا شکایت لگائے گا، غیر جانبدار والی بات کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا اور قیامت والے دن بطور دلیل بطور سفارش اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے وہ سفارش نہ کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یا تو اس کے حق میں گواہی جائے گی یا پھر اس کے خلاف گواہی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جناب علی قرآن ہمارے بارے میں کسی کی طرح بھی کوئی بات نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہے، فرمایا تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، ہمارے معاشرے میں سب سے پسا ہوا طبقہ جو ہے نا وہ مسجد کا امام ہے۔ کسی بھی علاقے کی کسی بھی مسجد میں چلے جائیں آپ، سب سے کمزور اور پسا ہوا طبقہ وہ ہے۔
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر بظاہر ان کی دنیاوی معاملات میں کوئی اتنی جناب وجاہت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا صحابی، ایک ایسا شخص اگر وہ کسی کو سفارش کر دے اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اگر وہ کسی کے گھر اپنی بیٹی کا رشتہ بھیج دے اس کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، اگر وہ مشورہ دے اس کا مشورہ رد کر دیا جائے، یعنی ایسا شخص جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اگر یہ شخص اکیلا شخص پوری دنیا میں سے یہ اکیلا شخص اپنے رب پہ قسم ڈال دینا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے میرے ذوالجلال والاکرام کا واسطہ ہے کہ میں اس بندے کی قسم کو پورا کروں گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا معیار اللہ کے ہاں ہے، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ اللہ کے ہاں کس کا مقام زیادہ ہے، یہ فیصلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اس بات کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ جنت کے کس مقام پر جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو فردوس دینی ہے، اس کا نچلا درجہ ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر کوئی عالم کوئی مفتی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کا کیا مقام ہے۔ ہم گمان کرنا چاہیے، حدیث میں آتا ہے جب دعا کرو اللہ سے جنت مانگو اور جنت بھی فردوس مانگو، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عرش ہے اور عرش کے نیچے سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے جنت کے چشمے پھوٹتے ہیں، یہاں سے ساری نہریں نکلیں گی، یہاں سے سارا پروٹوکول شروع ہوگا۔ جب اللہ سے سوال کرو تو بڑی جنت کا کرو، جنت الفردوس کا کرو۔ آپ نے اپنے درمیان معاشرے میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی دعا کرو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے دے، انہیں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کریں، وہ کہتے ہیں اسی بڑے گناہ گار ہیں، جنت بھی مل گئی گزارا ہو جائے گا۔ تو محترم بھائیو اگر تو اپنے گناہوں پر چلنا ہے نا تو پھر تو جنت بھی نہیں ہے، پھر تو یہ کھاتے ہی گول ہے نا۔ تو اگر اللہ کی رحمت کے ساتھ چلنا ہے تو پھر اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی قدرت بہت بڑی ہے۔ جب اللہ سے مانگو تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ گمان کر کے مانگو کہ اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا، اور اس کی شان کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ اللہ اکبر ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس کے لیے ہے، اور اس نے اپنی کتاب کو نازل کیا ہے، یہ اس کی کتاب کے ساتھ پروٹوکول ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، بہت ساری قومیں ایسی ہیں اللہ نے صرف اس ایک کتاب کی وجہ سے ان کو بڑی عزت دے دی، بڑی عزت دے دی، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں صرف اس ایک کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا پیغام لے کے آئے، کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پر وحی آتی ہے، اور وہ سارا سلسلہ دعوت کا شروع ہوا، تو مفسرین لکھتے ہیں کتابوں میں کہ اس وقت اس دور میں وہ جو عرب کا معاشرہ تھا نا، اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ کرپٹ معاشرہ تھا۔ ہر وہ بیماری جو آپ سوچ سکتے ہیں نا وہ اس معاشرے میں موجود تھی، زنا اس میں عام تھا، بدکاری اس میں عام تھی، رشوت، سود، ہر طرح کا جناب علی ظلم تھا۔ آپ یہاں تک اندازہ کریں لوگ اپنی ہی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آج اس دور کے اندر کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہو، ایسا تو آپ نے واقعہ کبھی نہیں سنا نا، یہ اس معاشرے میں ہوتا تھا۔ اس معاشرے کے اندر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا دین کا کام شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ جب لوگ ساتھ ملتے گئے تو پھر قافلہ بنتا گیا اور پوری دنیا میں اسلام غالب ہو گیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی وجہ سے عزتیں دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کر کے پڑھا کرو، جس کو جس طرح اچھا لگتا ہے اتنے اچھے سے اچھے لہجے میں قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کو مزین انداز میں کر کے پڑھنے کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، وہ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ان کو دوہرا اجر ہے، ان کو ڈبل اجر ملے گا، ایک قرآن پڑھنے کا اجر ہے، دوسرا دہرانے کا اجر ہے، یہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ محترم بھائیو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بلکہ اگر مبالغہ رہی نہ ہو تو 90% لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کو پڑھنے آتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو صحیح اس کے اصولوں کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو لذت بھی آئے گی، مٹھاس بھی آئے گی، اور خود بخود آپ کا دل کرے گا، آپ اس کو پڑھتے جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ محترم بھائیو یہ اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے ترتیل کے ساتھ خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ فرمایا جو لوگ قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ اور جناب علی اچھے لہجے کے ساتھ اور تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کی اس پڑھنے کی وجہ سے قیامت والے دن ان کو ایسے فرشتوں کا ساتھ دے گا جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔
تو عزیز بھائیوں اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو بغیر سیکھے گزارا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے میں چٹے ان پڑھ لوگ جنہوں نے اسکول بھی نہیں گئے، کبھی نہیں گئے، وہ ماشاءاللہ بڑا علم رکھتے ہیں، لوگ اسٹام پڑھ لیتے ہیں، اسٹام کی ایک باقاعدہ زبان ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ پٹواریوں کے پاس ہے نا فرض نکلتی ہے، ہر بندہ فرض نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے نہیں آتی پڑھنے، یہ پورا علم ہے۔ اسی طرح جوڈیشری کے اندر جو کورٹ فیصلے لکھ کے دیتی ہے وہ ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا، وہ ایک خاص زبان ہے، وہ خاص وکیبری ہے، وہ جس کو آتی ہے اسی کو سمجھ آئے گی۔ تو عزیز بھائیوں، آپ کے پھر ہمارے بڑوں کے دنیا میں جتنے بھی لوگ آ چکے ہیں ابھی تک، اسلام کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، اسلام کے قرآن کے الفابیٹ کبھی بھی چینج نہیں ہونے، یہ واحد کتاب ہے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کے الفابیٹ صحیح یاد ہیں؟ سین، صاد اور صا کا فرق کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ ہی نہیں ہے، لوگ اس کو سیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ کام ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ محترم بھائیوں، جس وجہ سے لوگوں کو صحیح قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں قرآن پڑھا تھا، اور وہ کسی نے خاتون سے پڑھا تھا، کسی نے جناب بچپن میں کسی قاری صاحب سے پڑھ لیا تھا، اس کو 25-30 سال گزر گئے ہیں، اب وہ جناب جو ایسا دماغ میں بیٹھ گیا ہے، جس طرح وہ لہجے بیٹھے تھے وہ ویسے کی ویسے ہی ہیں، نہ اس کو کبھی ٹھیک کیا ہے اور نہ ہی کبھی ٹائم نکالا ہے، وہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ بات لمحہ فکریہ والی ہے، ہمیں باقاعدہ وقت نکال کر اس قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے۔ یہ باقاعدہ وہی علم ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ یہی وہ علم ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جن 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ فرمایا انسان قبر میں ہوتا ہے، 3 چیزوں کا ثواب اس کو جاری رہتا ہے۔ ایک اس کی نیک اولاد، اگر وہ دنیا میں موجود ہے اور نیک ہے، وہ کام کر رہی ہے، اس کا اجر اس کو ملے گا باپ کو۔ پھر وہ صدقہ جو اس کے پیاروں نے اس کے نام کا کر دیا، اس کا اجر ملے گا۔ تیسرا وہ علم جو وہ سکھا گیا، اور وہ قرآن حدیث کا علم ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا وقت نکال کے اس کو دیں گے تو محترم بھائیوں پھر اس سے جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نا قرآن کی تفسیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکالی ہے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے جا رہے تھے، تو راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے، انہوں نے کہا عمر کدھر کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا میں نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ تم کیوں قتل کرنے جا رہے ہو؟ پہلے تم اپنے گھر کی تو خبر لے لو، اپنی بہن اور بنوئی کا تو حال پوچھ لو۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جا کے دیکھو۔ گھر گئے تو بہن اور بنوئی سورۃ طٰہٰ کی آیتیں سن رہے تھے، وہ صحیفہ وہ تلاوت کر رہا تھا صحابی اور وہ سن رہے تھے۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، پہلے بنوئی کی پٹائی لگائی، پھر بہن کی پٹائی لگائی۔ تھوڑی دیر بعد جب احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی ہے، کہا اس صحیفے کو نکالو اور مجھے پڑھ کے سناؤ۔ پڑھنے والے نے اتنے اچھے انداز میں پڑھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ قرآن کی آیتیں سنی، اسی وقت جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہ اللہ کے رسول کلمہ پڑھائیں اور اپنا مرید بنا لیں۔ تو محترم بھائیوں، ایسی بات نہیں ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں اکثر جگہ پر قرآن اس انداز میں پڑھا جاتا ہے، اس کا پڑھنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ عزیز بھائیوں لوگ سننے والے بھی اس طرح سے نہیں سن پاتے، اور پڑھنے والے کو تو پتہ نہیں مزہ آ رہا ہوتا یا نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس علم کو باقاعدہ طور پر سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رسول اللہ نے فرمایا یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یعنی بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، جس وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو ہلاک کریں گے۔ ابن جوزی نے فرمایا کہ چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ چھوڑ ہی دیا ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی انہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آتی۔ کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے بھی نہیں ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہے، صرف انہوں نے رکھا ہوا ہے کل کو کوئی فوت ہو جائے گا تو ہم نے انشاءاللہ اس کو کلوں پہ نکالنا ہے اور مردوں کو بخشوانے کے لیے رکھا ہوا ہے، جبکہ قرآن کا یہ مقصد قطعاً نہیں تھا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف اس کو رکھا ہی فیصلہ کروانے کے لیے ہوا ہے۔ وہ عدالت میں آتا ہے، دیکھو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ کہیں جو کہیں گے ہم سچ کہیں گے۔ بندہ ایماندار ہو، بندہ مسلمان ہو، مومن ہو، قرآن اس کے سینے میں ہو، وہ ہاتھ رکھے یا نہ رکھے اس کو پتہ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بتائیں اس کو نوبت آئے گی قرآن پر ہاتھ رکھنے کی؟ وہ ایسے ہی سچ بولے گا، اس کو اللہ کا ڈر ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہو اور وہ اس بات کی غفلت کرے۔ اسی طرح ایک ڈائیور غوطہ خور گورا تھا، اس کے سامنے جب سورت نور کی آیت پڑھی گئی نا، وہ سورت نور کی آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ اپنے اعمال سے دور ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، ہلاک ہوں گے،
ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک غوطہ خور ڈائیور سمندر کے اندر جاتا ہے، 50-60 فٹ کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے پانی میں، اور اس کے اوپر جناب علی بادل ہوتے ہیں، سورج کی روشنی نہیں ہوتی، وہ سمندر کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، وہ اپنا بھی ہاتھ نکال کے دیکھے نا، اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ آیت ایک غوطہ خور، ایک ڈائیور گورے نے سنی تو وہ کہنے لگا کہ اتنا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، لگتا ہے کہ مسلمانوں کا نبی بھی جو ہے وہ ڈائیور تھا، غوطہ خور تھا۔ کسی نے کہا، بتانے والے نے، انہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی بھی سمندر کا سفر ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جتنا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، یہ نقشہ وہی کھینچ سکتا ہے جو سمندر کی تہوں میں یا تو گیا ہوا ہے یا جس کو علم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کھینچ سکتا۔ وہ اس ایک آیت سے متاثر ہو کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے نا۔ تو محترم بھائیو، سب سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اس قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے نا، پھر انشاءاللہ اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں کے اندر عام طور پہ اگر ضرورت سے لمبی قرات ہو جائے نا، لوگ کہتے ہیں یار مطلب ہاتھ تولا رکھو، کم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو قرآن مجید نماز میں پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کتنے فیصد لوگ ہیں؟ آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح آپ اپنے گھروں میں جا کے محاسبہ کر لیں، کتنے لوگ ہیں، ہماری کتنی مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتی ہیں، جتنا پڑھا جائے ان کے سامنے ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ محترم بھائیو، اگر آپ کے سامنے جو قرآن پڑھا گیا ہے اور وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے نا، صرف اس کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہے، زیادہ ہم تشریح کی بات نہیں کرتے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن آپ کے اوپر اثر نہ چھوڑے۔ یہ کتاب ہی ایسی ہے، یہ اپنا اثر چھوڑے بغیر نہیں رہ سکتی۔ محترم بھائیو، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس ایک کتاب کی وجہ سے اللہ نے بڑی قوموں کو عزتیں دی ہیں، اور اسی ایک کتاب کی وجہ سے اللہ نے بڑی قوموں کو ذلیل کیا۔ ہم یونیورسٹیز میں کام کرتے تھے، وہاں پر ہم ہاسٹل میں راؤنڈ لگا کے ترجمہ کلاسیں پڑھاتے تھے۔ الحمدللہ وہاں پر ہم یہ کام کرتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے ہماری کلاس کے بعد ترجمہ کلاس ہوتی تھی ہماری مسجد میں۔ جس دن ہم نے ترجمہ کلاس شروع کی، ہم 2 لوگ تھے، میں پڑھا رہا تھا اور ایک بھائی پڑھ رہا تھا۔ اور 4 سال بعد جب ہم پاس آؤٹ ہو کے گئے کہ اس مسجد کے حال میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ لوگ بیٹھ سکیں، تعداد باہر ہوتی تھی، ہم نے اس کو 2-3 کلاسوں میں شفٹ کیا تھا۔ آپ کام شروع کریں، پڑھنے والے بنیں، دنیا کے ہر کونے میں جہاں پر جس کو اس قرآن کے ساتھ لگن ہے، اس کو الحمدللہ کسی نہ کسی شکل میں پڑھنے پڑھانے والا بندہ مل ہی جاتا ہے۔ یہ عذر ہی ختم ہو گیا ہے۔ آج کل تو سمارٹ فون کا دور ہے، اتنے آسان نسخے آپ کی پلے سٹور پہ iOS کی اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں، اتنے آسان ترجمے پڑے ہوئے ہیں، صرف کوئی بندہ اس کو دیکھ کے پڑھنا شروع کر دے تو وہ ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ لفظ با لفظ ترجمہ علیحدہ سے ہے، با محاورہ علیحدہ سے ہے، تفسیر علیحدہ سے ہے، تشریح علیحدہ سے ہے، صرف ایک کلک کرتے جائیں وہ ساری ڈویژن ہوتی جائے گی، انسان کو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ تو عزیز بھائیوں، اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سیکھنا ہے۔ اس قرآن کی اہمیت کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں۔ اگر ہم محترم بھائیوں اس کو نہیں سیکھیں گے تو ٹھیک ہے، یہ گھروں میں پڑھا ہوا ہے، پڑھا رہ جائے گا۔ میرے اور آپ کے اس کو نہ کھولنے سے اللہ کی قسم قرآن کی شان میں کوئی کمی نہیں ہونے والی، قرآن کی شان میں کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو شان دے دی ہے، یہ بلند و بالا کتاب تھی، ہے، یہ رہے گی۔ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سفارش کو رد نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی سفارش کو بندے کے حق میں قبول کرے گا، اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اس مختصر سی زندگی کے ساتھ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ اس لیے فرمایا نا کہ ایمان والو، تم اپنے ماں باپ کی قسمیں نہ کھایا کرو، جس نے قسم اٹھانی ہے رب کی اٹھائے، اور پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کی قسم اٹھانا جو ہے وہ جائز ہے۔ دورہ جہالت میں لوگ کہتے تھے اقسم کعبہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قسم اٹھاؤ کو اقسم برب کعبہ، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو یہ اعزاز بھی دیا ہے۔ تو عزیز بھائیو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر صرف یہ چند الفابیٹ ہیں، اس کو آپ یاد کر لیں، سیکھ لیں۔ ہمارے پاس مسجد میں سہولت موجود ہے، جو کوئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو سکھاتے ہیں،
اور آپ میں سے کوئی بندہ بھی اگر ذرا سی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل پیدا کر دے گا. اور اس کو پڑھنے پڑھانے والوں کی بھی بات ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. آج کے دور میں آپ کے سامنے یہ بچے بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کو قرآن پڑھانے والے لوگ. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ڈگری کے بارے میں اپنی کتاب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سیاستہ کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں فرمایا کہ یہ ڈگری جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے. فرمایا جو قرآن کا حافظ ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن سیڑھیاں چڑھا دے گا اور کہے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیرے قرآن کی والناس کی سین آئے گی وہ تیری منزل ہوگی، اور تو اس کو پڑھتا جا اور اسی انداز میں پڑھ جس طرح تو دنیا کے اندر اس کو پڑھا کرتا تھا. ایک دعا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو کفایت کرے گی. لمبی دعا ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. یہ لمبی دعا ہے، اس کا آخری ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ اس قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے. یا اللہ اس قرآن کو میری تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے. یا اللہ اس قرآن کے ذریعے میرے سارے غموں کو مٹا دے. کتنے خوبصورت جملے، کتنی خوبصورت دعا، اور براہ راست وہی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگتے تھے آج ہمارے پاس موجود ہے. اگر ہم اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میرے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میرے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے. اللہ اس قرآن کو میری تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو آسانی میں بدلنے والا بنا دے. اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے. اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی والا معاملہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام میں، موت آئے تو حالت ایمان میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. محترم بھائیو، اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کے دل زخمی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ دنوں میں جو سویڈن کے اندر ان ظالموں نے قرآن مجید کو جلایا، اس وقت پوری دنیا میں جہاں مسلمان موجود ہیں ان کے سینے زخمی ہیں. اور ہم اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں جنہوں نے قرآن جلایا اللہ ہماری زندگیوں میں ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو جلا دے. اللہ اس چیز پر قادر ہے. یا اللہ ان تمام لوگوں پر اپنی لعنتیں برسا. یہ خبیث خناس وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا اور پوری دنیا میں انہوں نے یہ خباثت کر کے در حقیقت مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے. اور ظالموں، یہ تو وہ کتاب تھی جو تمہارے نبیوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے. ایک بندے نے بات کی، اس نے کہا قرآن مجید ملحد کی. یہ ایتھیسٹ لوگ ہیں زیادہ تر یہی خباثتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے قرآن جلایا، تم ان کی بائبل جلا دو. ان کو کیا پتا کہ ہمارے قرآن کی تعلیمات کے اندر الحمدللہ یہ بات شامل ہے. کوئی کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہے نا، کیسے بھی کمزور ہے اس کا ایمان، آپ نے پوری دنیا میں کوئی ایسا واقعہ سنا ہے کسی نے مقابلے کے اندر انجیل یا بائبل کو جلایا ہو؟ سنا ہے؟ نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کی ایسی پریکٹس نہیں ہے. ہم تمام آسمانی کتابوں کا احترام کرتے ہیں. وہ کہ اس بات کا پوری دنیا میں پتہ ہے کہ سوائے قرآن مجید کے اس وقت دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے. تو محترم بھائیو، ہم نے انشاءاللہ تعالی اس خباثت کا جواب دینا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران ایک شخص سے مقابلہ ہوا. حضرت خالد نے کہا تم اسلام قبول کرتے؟ اس نے کہا میں بے دین ہوتا ہوں. اس وقت معاشرے کے اندر جو بندہ مسلمان ہوتا تھا نا، مشہور تھا کہ یہ بے دین ہو گیا. بے دین سے مراد یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس تلوار سے اس کی گردن اتار دی. معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد تم نے اس کو اس شک کی گنجائش کی بنا پر فائدہ اٹھانے کا موقع کیوں نہیں دیا؟ وہ اس کا مطلب یہی تھا بے دین سے مراد ہے کہ وہ مسلمان ہو رہا ہے. تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کہنے لگے
مجھے اتنی ریگریٹ فیل ہوئی، مجھے ایسا لگا کہ کاش اس واقعے سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا، میں آج مسلمان ہوتا اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے میرے یہ گناہ معاف ہو جاتا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، فرمایا اللہم انی ابرؤ الیک مما، اے اللہ میں خالد کے اس فعل سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں خالد اگر قیامت والے دن یہ بندہ اٹھ کے آ گیا اللہ کے سامنے تو میں اس بات سے برات کا اظہار کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی فعل نہیں ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یقیناً الحمدللہ دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہیں ان کے دل زخمی ہیں، لیکن ہمیں اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی پوزیشنوں میں نکل کر اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ یا اللہ اس زمین کے اوپر، اس نیلی آسمان کی چھت کے نیچے یہ تیرے قرآن کو جلایا گیا، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا ہم اس کے خلاف آواز کو اٹھائیں گے، وہ سوشل میڈیا پر ہے، وہ کسی فورم پر ہے، اپنی آواز کو بلند کریں۔ محترم بھائیو، یہ کفار کی یہ تاریخ ہے، یہ اس طرح کی خباثتیں کرتے ہیں، انہوں نے یہاں بھی بس نہیں کرنی، انہوں نے یہاں بس نہیں کرنی، یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچھالا، اب یہ قرآن کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے بھی یہ خباثت پہلے بھی کی ہے ان میں سے کئی جو ہیں وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمیں دکھائے، اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے۔ تو اسی نسبت کے ساتھ الحمدللہ اس اتوار کو 5 فروری ہے، ایک تو کشمیر ڈے ہے، اور اسی نسبت سے ہم نے حرمت قرآن کے حوالے سے پروگرام رکھا ہے، حرمت قرآن و یکجہتی کشمیر پروگرام۔ اتوار کو انشاءاللہ دوپہر کو 1 بجے یہ استنبول چوک سے لے کے پنجاب اسمبلی تک یہ پروگرام ہوگا، تو یہ تمام بھائیوں کے لیے اعلان ہے۔ تو اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، قرآن مجید کے ساتھ آپ کے لگاؤ کے لیے ایک چھوٹی ادنا سی کوشش ہے، گو کہ یہ کوئی اتنی کارآمد کاوش نہیں ہے، حق تو یہ ہے کہ اس کا بہترین بدلہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، ہم اس قرآن کو اپنے سینوں میں اتاریں، اپنے بچوں کو اتنا یہ قرآن پڑھا دیں، اتنا سکھا دیں، اس کی دعوت کو اتنا پھیلا دیں کہ دنیا کے اندر کسی خبیث کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ اس طرح کی خباثت کرے۔ لیکن بہرحال دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس ماڈرن دور کے اندر یہ ایک انداز ہے، اس حوالے سے پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں بھی ضرور شامل ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت